اب ایک آخری بات، چونکہ علماء کرام کا بڑا ہجوم ہے، مجمع ہے، ایک آخری بات آپ حضرات کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بطور مشورہ ہے، خاص طور سے جو حضرت کے صاحبزادگان ہیں، نعیم بھائی، نسیم بھائی، فہیم بھائی، یہ حضرات میری بات سن رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے، سواد اعظم علیہ سنت کے عظیم عالم دین ہے ہونے کی حیثیت سے اور پوری زندگی جماعت کو وقف کرنے والی شخصیت ہونے کی حیثیت سے پوری جماعت پر آپ کے مشن کو باقی رکھنا واجب ہے، فرض ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن بحیثیت وارث، بحیثیت بیٹا ہونے کے مصباحی صاحب کے مشن کو باقی رکھنا ان کے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کی کم سے کم صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علامہ یاسین احمد مصباحی صاحب قبلہ کی میں نے جو تلاش شروع کی اور رئیس التحریر نمبر مکمل ہونے کے دن ہم نے 53 کتابیں وقتی دیکھی جو 56 منظرام پہ آ چکی ہیں، پھر میں نے جب اکٹھا کیا دوسرے دن تو لگا کہ 5-6 کتابیں ایسی ہیں جو ایک ہی کتاب مختلف ناموں سے شائع ہو گئی ہے، تو لگا کہ 46 کتابیں آپ کی ہیں اور 3 کتابیں مشترک ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ آپ نے ترتیب دیا ہے، اور حضرت علامہ یاسین احمد مصباحی صاحب قبلہ کی سبھی کتابیں ایسی ہیں جو آج معاشرے کی ضرورت ہے، یا کسی عالم دین کی ضرورت ہے، یا عام آدمی کی ضرورت ہے، یا محقق کی ضرورت ہے، تو یہ آج کے سماج کی ضرورت ہے آپ کی کتابیں، تو ان کتابوں کو ہمیشہ اکٹھا ایک جگہ مطبوعہ شکل میں ہونا ضروری ہے۔ یہ اگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں بطور خاص نعیم بھائی کو اور ان کے تمام بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حضرات مکتبہ دارالقلم قائم کریں اور حضرت علامہ یاسین احمد مصباحی صاحب کی ساری کتابیں مطبوعہ شکل میں، جو مختلف زبانوں میں کئی کتابیں ہو چکی ہیں، وہ مختلف زبانوں میں موجود رہے ایک ساتھ، تاکہ کسی محقق کو آپ کی ساری کتابوں کی ضرورت ہو تو ایک جگہ دستیاب ہو جائے۔ یقیناً آپ کی ساری کتابیں مختلف جگہوں سے شائع ہیں، لیکن اگر مجھ سے اس وقت کہا جائے کہ ساری کتابیں اکٹھا کر کے دے دیجیے، میں نہیں دے پاؤں گا، تو اگر ان کے بچے یہ کام شروع کرتے ہیں تو 2 بڑا فائدہ ہوگا، ایک تو حضرت مصباحی صاحب کا مشن ان کی کتابوں کی شکل میں ایک ساتھ زندہ رہے گا، آگے بڑھے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کی مالی حالت اچھی ہوگی، اور مالی حالت اچھی ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے مصباحی صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ مصباحی صاحب نے اپنی جو زندگی گزاری ہے بے لوث بے غرض زندگی، وہ انہی کا حصہ ہے، اتنا جگر ہمارے پاس نہیں کہ ان کی طرح زندگی گزار کر دکھا دے، لیکن ان کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے ان کی کتابوں کا ایک مکتبہ قائم کر کے مالی طور سے مستحکم ہونا، پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانا، یہ بڑا کام ہے، یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ میں بطور خاص آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اور آگے ہم نے اپنی توجہ سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن اور مصباحی صاحب سے لگاؤ کی بنیاد پر ماہنامہ کنز الایمان کا رئیس التحریر نمبر مکمل کیا، اور جلدی بازی میں جو بھی ممکن ہو سکا وہ میں نے مکمل کیا ہے۔ یہ ہمارے مصباحی صاحب سے تعلق کی بہترین مثال ہے، اس سے زیادہ مثال اچھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ آج کے بعد کبھی بھی نعیم بھائی یا دوسرے صاحبان مصباحی صاحب کے حوالے سے کبھی بھی کسی مقام پر میری ضرورت محسوس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حاضر پائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ظفر الدین برگادی مصباحی صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ ماہنامہ ایڈیٹر ماہنامہ کنز الایمان دہلی مولانا ظفر الدین برگادی صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ بغیر کسی تاخیر کے سرپرست جلسہ رفیق ملت علامہ حضرت سید نجیب حیدر ربیہ صاحب قبلہ مدذل العالی سجادہ نشین خانقاہ بارہا شریف کے مداح رسول جناب احمد رضا نوری ابن الحاج سید نوری صاحب رضا اکیڈمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے، نعت یا منقبت کے چند اشعار سے تمام سامعین کو نوازیں۔ جناب احمد رضا نوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام صلی اللہ علیہ